بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر أيُّعْرَ الإيمان أوثق قال الله ورسوله أعلم قال الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بتلاؤ ایمان کی کون سی دستاویز زیادہ مضبوط ہے، یعنی ایمان کے شعبوں میں سے کون سا شعبہ زیادہ پائیدار ہے۔ ابو ذر نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے باہم تعلق و تعاون، اللہ اور اللہ واسطے کی کسی سے محبت اور اللہ ہی کے واسطے کسی سے بغض و عداوت۔ اب حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابی رسول سے پوچھ لیے تھے ایمان کے شعبوں میں کون سا شعبہ زیادہ مضبوط ہے۔ اس سے پہلے 2-3 احادیث پہلے ایک بات آئی تھی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں کہہ کر، وہاں پر بات سمجھائی گئی تھی شاخ کا مطلب ایمان والے کے ذمہ داریوں میں ایک آدمی ایمان والا ہے تو اس کے لیے دینی اعتبار سے اتنی ذمہ داریاں ہیں، یہ سب باتیں شاخوں کے طور پر بتائی گئی ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی کی مکمل ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ذمہ داریوں کی طرف آگاہ کیا تھا، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ایک ایمان والے آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ احادیث میں حضرات صحابہ کو یہ تعلیم سکھائی تھی کہ گھروں کے پاس روڈوں پر چبوتروں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں پر سے گزرنے میں مرد بھی گزرتے ہیں اور عورتیں بھی گزرتی ہیں، تو ایسی جگہ پر بیٹھنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ حدیث کے اندر اس کی بھی وضاحت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے سمجھایا تھا کہ راستے میں اگر کوئی ایسی چیز گر جائے جس کو کھدلنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسی چیز کو بھی ہٹا دینا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ ایسا احادیث کے اندر بہت سے ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ دین اسلام کے اندر ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو چند ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ اسی کے تحت بات چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی تو اس میں فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہیں، ہر معاملے میں انسان کا تعلق اللہ سے ہونا ہے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ کل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس سلسلے میں بات آئی تھی کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے بغض و عداوت رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی وضاحت دیکھی گئی تو یہ وضاحت ملی، اور ایک وضاحت بہت سے علماء اکرام نے مختلف انداز میں اس حدیث کو سمجھایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، حضرت ایک صحابی ہیں، اللہ صحابیہ عورت ہیں جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ایک مرتبہ ان کے والد ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر تشریف لاتے ہیں، ام حبیبہ شاید نام ہے ان کا، تو ان کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے والد اس وقت میں ابھی ایمان قبول نہیں کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بستر تھا، وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی صاحبزادی جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، انہوں نے اس بستر کو وہاں سے ہٹا لیا۔
اب والد محترم پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایمان قبول نہیں کہ آپ ناپاک ہیں، یہ جو بستر ہے اللہ کے رسول کا بستر ہے، پاک بستر ہے، اسی لیے جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا۔ یہاں پر علماء اکرام سمجھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر انسان کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہونا چاہیے، ان کے بعد سب چیزوں کی محبت۔ تو وہاں پر انہوں نے جو مقام اللہ کے رسول کے بستر کو دیا تھا، اسی کو فرمایا یہ جو ہے اللہ کے لیے محبت ہے۔ دل کے اندر انسان کو دو طرح کے خیالات آتے ہیں۔ صبح میں جو ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ آپ سو جائیں گے بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب ایسے وقت میں آدمی جو ہے نیند کو قربان کرتے ہوئے پیدل گاڑی پر سوار ہو کر کے مسجد کو تشریف لاتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے یہ بھی الحب فی اللہ ہے۔ اس کے بعد جو بات بتائی گئی والبغض فی اللہ، تاریخ کے اندر دیکھیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، جس کے اندر اللہ کے رسول بھی شریک تھے، اس جنگ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے اس وقت میں ایمان قبول نہیں کیے تھے، دونوں آپ نے سامنے ہو گئے تھے۔ بیٹے کی طرف سے یہ بات تھی کہ اگر آپ میرے والد نہ ہوتے تو میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں یہ فرمایا اگر تم میرے تلوار کے نیچے ہوتا تو میں بیٹا بھی نہ دیکھتا، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا دین سب سے بڑھ کر ہے۔ یہاں پر جس چیز نے ان کو ابھارا ہے یہ البغض فی اللہ ہے۔ جب غلط رسم و رواج ہمارے سامنے آئے تو ہمیں جو ہے اس کو روکنا، اس کے لیے آگے بڑھنا، یہ البغض فی اللہ ہے۔ اس طریقے سے اس احادیث کو کئی انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر بھی یہی چیز ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے لیے محبت ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے عداوت اور بغض و عداوت ہونا چاہیے، اپنی دل کی خواہش پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔